اسلام کے بارے میں ٹاپ 10 امیزنگ فیکٹ نمبر 1۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے میری قوم کا سب سے بڑا گنہگار انسان دیکھنا ہے۔ تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نظر آیا جو اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل جا رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے سب سے نیک انسان بھی دکھا دو۔ تو شام کو بھی وہی سب سے بڑا گنہگار انسان دکھائی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا کہ جنگل سے بڑا کیا ہے؟ باپ بولا پہاڑ۔ بیٹا بولا پہاڑ سے بڑا کیا ہے؟ باپ بولا آسمان۔ بیٹا بولا آسمان سے بڑا کیا ہے؟ باپ روتے ہوئے بولا تیرے باپ کے گناہ۔ بیٹا بولا آپ کے گناہ سے بڑا کیا ہے؟ باپ خوشی سے بولا میرے اللہ کی رحمت اور مغفرت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اس انسان کا اقرار گناہ اور ندامت اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس سب سے بڑے گناہ گار انسان کو تیری قوم کا سب سے اچھا اور نیک انسان بنا دیا۔ فیکٹ نمبر 2۔ اتہاس کا سب سے امیر انسان ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا منسا موسیٰ۔ یہ اتنا امیر تھا کہ اس کی دولت سے آج کے وقت کے بل گیٹس اور امبانی جیسے کئی لوگوں کو خریدا جا سکتا تھا۔ منسا موسیٰ افریقہ میں پائی جانے والی مالی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ منسا موسیٰ کے سب سے امیر ہونے کا سب سے بڑا راز نمک اور سونا تھا۔ ان کے وقت میں پوری دنیا میں سونے کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی اور ان کے پاس انگنت سونا تھا، اور ہر سال منسا موسیٰ کی سلطنت میں سے ہزاروں کلو سونا نکلتا تھا جو منسا موسیٰ کو دن بدن امیر بنا رہا تھا۔ منسا موسیٰ نے 1312 سے لے کر 1337 تک حکومت کی۔ منسا موسیٰ نے 1324 میں حج کا سفر کیا تھا جس میں منسا موسیٰ نے راستے میں آنے والے قبیلوں میں اتنا سونا لٹایا کہ وہاں پر سونے کی قیمت کم ہو گئی اور مہنگائی بڑھ گئی۔ یہ آج تک کا سب سے مہنگا حج کا سفر تھا۔ فیکٹ نمبر 3۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے بلی کو کب اور کیوں پیدا کیا؟ تو جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہے تھے، اور جب آپ نے ہر جانور کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں بیٹھا لیا تو جب کشتی پانی پہ سوار ہوئی تو اس میں چوہے بھی تھے۔ جب ان چوہوں نے بچے پیدا کیے تو کشتی میں بہت ہی زیادہ چوہے ہو گئے جو لکڑی اور کھانے پینے کا سامان خراب کرنے لگے۔ تو نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی تو اللہ کا حکم ہوا کہ شیر کے بدن پر ہاتھ پھیرو۔ جب نوح علیہ السلام نے شیر کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک چھینک ماری اور شیر کی ناک سے ایک نر اور مادہ بلی پیدا ہو گئی جنہوں نے ان چوہوں کو کم کر دیا اور اس کشتی کو چوہوں سے محفوظ کر دیا۔ فیکٹ نمبر 4۔ قربانی کا گوشت ہندو بھائیوں کو کھلانا کیسا ہے؟ جواب ہے قربانی کا گوشت ہندو بھائیوں کو کھلانا بالکل جائز ہے، کھلا سکتے ہیں۔ قرآن کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسلمانوں کو ہی کھلاؤ، اور نہ ہی حدیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہ کھلاؤ۔ لہٰذا ہمارے علماء حضرات اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی یا دوست غیر مسلم ہے اور وہ غریب ہے، گوشت کھاتا ہے، تو آپ پڑوسی کا اکرام کرتے ہوئے اسے قربانی کا گوشت کھلا بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ کون سے دھرم میں قربانی نہیں کی جاتی؟ اگر اتہاس کی بات کی جائے تو ایسا کوئی دھرم نہیں جس میں جانوروں کی قربانی کا کانسیپٹ نہ ملتا ہو۔ عیسائیوں نے قربانی بند کر دی کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی آخری قربانی تھی۔ یہودی مذہب میں بھی پہلے خوب قربانیاں کی جاتی تھی، لیکن جب سے ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ نے توڑ دیا تھا تب سے یہودیوں نے قربانی بند کر دی، کیونکہ ان کا قانون ہے کہ قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی ہو سکتی ہے، جو کہ وہ تب کریں گے کہ جب ان کا مسیحا دجال واپس آئے گا۔ ہندو دھرم میں آج بھی قربانی کی جاتی ہے۔ منوسمرتی کے ادھیائے 5 سوتر 39 اور 40 میں کہا گیا ہے کہ سوئم ایشور نے بلی کے جانوروں کو بلی کے لیے پیدا کیا ہے، اتے بلی کے ادیشیہ سے کی گئی ہتیا نہیں ہوتی۔ اسلام میں آج بھی قربانی کی جاتی ہے اور قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ اللہ قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے اللہ کے پاس نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی تمہارا ایمان۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔